مجدہ کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، حضور نے فرمایا رب فرما رہا کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کے اندر ریاکاری کو نہیں۔ ہاں ریاکاری تاں آئے گی، دکھلاوا تاں آئے گا جی صبح دی نماز پڑھے تے بندہ کہے جی آج بھی روزہ رکھے ہیں، شام نو مغرب پڑھی جی ہونے روزہ کھول کے آیا سا۔ ہر دن روزے دی نمائش کرتا رہے، لوگوں کو بتاتا رہے کہ آج میں روزے کی حالت میں تھا، یار آج اتنے روزے ہو گئے، ہاں شبان کے روزے میں نے اتنے رکھے ہیں۔ یار کیا جب مالک کہہ رہا ہے کہ بندے روزہ فقط میرے لیے ہے، بتانے سے کیا ہوگا؟ ہاں اگر اس نیت و جذبے سے بتایا جائے کہ شاید میرے بتانے سے اگلا بندہ بھی کل کا روزہ رکھ لے، پھر تو چلو بات ہے کہ یار چلے میرے بتانے سے، میرے کہنے سے، میرے کچھ فضائل اس روزے کے حوالے سے شبان المعظم کے بیان کرنے سے کہ میں نے رکھا، بھائی میرے نبی کی امتی تم بھی رکھ، تو جے کل انہیں رکھ لیا ڈبل ثواب تو مل گیا نا جس نے بتایا۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے تو پھر صرف نمائش کرانی ہے کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، میں بھی رکھتا ہوں، نمائش نہیں۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی اجر و ثواب، اس کا اجر عطا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام آتے ہیں، یعنی آخری روزہ سمجھ لو، اللہ جل مجدہ الکریم پورا بدلہ جو ہے اپنے بندہ مومن کو عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ بدلہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر آپ رمضان کے مہینے کے اندر استغفار بھی کرتے ہیں، دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، ہاں جی دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن آخری لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت بھی ڈال کے آخری دن جب آتے ہیں نا تو حضور نے فرمایا اللہ پورا اجر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ ایک مثال بھی دی گئی، فرمایا کہ جس طرح مزدور مزدوری کرتا ہے نا، شام کو اس کو مزدوری مل جاتی ہے، کیش میں پیسوں میں مل جاتی ہے، اس کو خوش ہو جاتا ہے، باغ سارے دن کی محنت رنگ لائی۔ فرمایا اسی طرح پورے رمضان کے روزہ بندہ مومن جب رکھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی پورا اجر اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے کہ یہ پورے مہینے کی کمائی جو تو نے صبح سے شام تک پیاس میں نکالی، بھوک کی شدت میں نکالی، کھانا سامنے تھا پھر بھی نہیں کھایا، ٹھنڈا پانی مشروب سامنے تھا پھر بھی تو نے نہیں پیا، کس لیے؟ فقط میری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ فرمایا جب تو ہماری رضا میں راضی تھا نا، آج تجھے ہم بھی خوش کر دیں گے۔ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رات کو تراویح پڑھتا ہے پیچھے امام کے 20 رکعت پڑھ کے، تو اللہ جل مجدہ الکریم میدان محشر کے اندر ایک شخص کو بلائے گا۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا کہ ہاں بھائی اس کے نام اعمال تولے جائیں، لکھے جائیں، کاؤنٹ کیے جائیں، سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ تو اس وقت ماہ رمضان المبارک کا روزہ حضور نے فرمایا یوں سامنے آ جائے گا، جی میں یار دے سامنے نہیں، ہٹ تو پیچھے ہٹ، میں آگیا ویکھ لینا کتنا سوا سیر ہے، پیچھے ہٹ۔ تو میدان محشر کے اندر جب ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، عزیز و اقربا، بہن بھائی سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اس وقت ماہ رمضان المبارک کا روزہ یوں سامنے آئے گا اور آ کر عرض کرے گا کریم رب آج میری سفارش جو ہے اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ عرض کرے گا، حضور نے فرمایا یا اللہ صبح سے شام تک اس نے مجھے رکھا، اس نے میری عزت کی، میری توہین نہیں کی، صبح سے شام تک ہر چیز اس کے سامنے تھی، پھر بھی یا اللہ یہ بھوک اور پیاس میں رہا، شدت پیاس تھی لیکن پھر بھی پانی نہیں پیا، تیری رضا کے لیے میری عزت بھی کی، میں روزہ ہوں، یا اللہ میری سفارش قبول فرما۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس روزے کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ ہاں جی یہ شانے، یہ مقام، یہ تہوار، یہ روزے، یہ شب قدر، یہ شب برات، یہ شب معراج کس کے صدقے ملی؟ یار حضور کے صدقے ملی ہے، حضور کے صدقے ملی ہے، یہ ساری بہاریں حضور کے صدقے ہیں۔
تو فرمایا گیا کہ پھر قرآن سامنے آ جائے گا، قرآن عرض کرے گا یا اللہ صبح سے شام تک یہ بھوک اور پیاس میں رہا، اس نے بچوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بچوں کا رزق بھی کمایا ہے۔ جس طرح عام روزمرہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، رمضان کے اندر بھی تو ہوتے ہیں نا، لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں، لوگ کام کاج پہ فیکٹریوں میں جاتے ہیں، رزق کما کے لاتے ہیں۔ تو عرض کرے گا یا اللہ صبح سے شام تک تھکا ہارا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی شام کو رات کو نماز تراویح کے اندر یا اللہ یہ مجھے بڑے محبت سے سنتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے بڑے محبت سے سنتا تھا، پوری نماز پڑھ کے جاتا تھا۔ تو یا اللہ آج میری سفارش بھی اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا قرآن تیری بھی سفارش بندہ حق اس بندے کے بارے میں قبول فرما لے۔ یارو قرآن اور رمضان بندے کے حق میں سفارش کر رہا ہے، یہ اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا جو روزے رکھے گا، جو روزے کا ادب بھی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے وہاں پہ دکاندار ہے تو ڈنڈی مارنا شروع ہو جائے، اگر کوئی افیسر ہے تو رشوت لینا شروع ہو جائے، اگر کوئی اور کسی بھی کام کے اندر ہے تو جدھر جس کا ہاتھ پڑتا ہے ماری جائے۔ روزہ بھی کہے روزہ میں روزے میں ہوں، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا یار، ادھر جھوٹ بھی بولنا جائے۔ تو یار میرے جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ، بندہ مومن خدا کی قسم پگھل جاتا ہے اگر بندہ یہ کہے نا یار میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اس روزے کو حاضر و ناظر کہہ کے کہتا ہوں کہ یہ چیز ایک نمبر ہے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کما رہا یا فلاں فلاں، تو ہم مان جائیں گے یار بندہ روزے کی حالت میں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پگھل جائیں گے یار بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ اگر وہ روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہو پھر اللہ جانے، پھر وہ بندہ جانے۔ یار میں اور آپ تو پگھل جاتے ہیں یار کہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے یار، بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزہ ہو۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صرف زبان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے بندے کا، روزہ اگر رکھا ہے نیت کر لی پھر آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے دن نہیں گزر رہا، کام ہے نہیں، چلو کوئی موویز دیکھ لیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، پر میں نہیں، اگر زبان کا اور منہ کا روزہ رکھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھ، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھ۔ تو یہ روزے جو ہے نا آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فرماتے تھے، صحابہ یاد رکھنا یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، پہلا اس کا عشرہ جو ہے رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے چھٹکارے والا ہے، اتنا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور